أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجتے ہیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، ان کا اپنا آدمی ہے. اس رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالم اسلام میں رسول اللہ کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جو اہل بیت رسول نے بتایا، اور ایک نظریہ وہ ہے جو حکومت نے بتایا اور اصحاب نے بتایا، اور حکومت کے جو متعلقین تھے، جو راوی تھے، جو محدث تھے، جو مفسر تھے، جو تاریخ لکھنے والے تھے، انہوں نے پیش کیا ایک نظریہ. یہ دو نظریے الگ الگ ہیں، اور ان دونوں نظریوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے آج تک اسلام میں فرقے الگ الگ ہیں، اور صرف الگ الگ نہیں ہیں بلکہ بہت سے فرقے بنتے چلے گئے. اور آج جو آپ اختلافات دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور مشرک کہتا ہے اور بے دین کہتا ہے یہ اسلام سے خارج ہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہیں، شرک کر رہے ہیں، بے دینی کر رہے ہیں. یہ سارا مشرک اور بے دین ہونے کا جو مسئلہ ہے اور یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام انہی نظریات کی بنیاد پر ہیں جو روز اول قائم ہو گئے ہیں. وہی نظریے 1400 برس سے چلے آ رہے ہیں، انہی پر بحثیں ہیں. وہی ایک نسل دوسری نسل کو، ایک جنریشن دوسری جنریشن کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جھگڑے اور اختلافات جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. اور اسی کے اندر کچھ نئے مولوی پیدا ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کچھ نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس سے نئے جھگڑے جنم لیتے ہیں، نئے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یہ 1400 برس سے ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو معاملہ رسول کے خاندان کا ہے، اور 3 معاملے رسول کی ذات کے ہیں. خاندان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا خاندان مومنوں کا خاندان ہے کہ کافروں کا خاندان. مسئلہ یہ بڑا غور طلب ہے کہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ مومنوں کا خاندان تھا یا کافروں کا خاندان تھا. ایک بات. کافر کہنے والوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مکے میں سبھی کافر تھے، تو سبھی کافر تھے کہہ کے وہ رسول کے خاندان والوں کو بھی کافروں میں شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ سبھی کافر تھے، اکثریت کافروں کی ضرور تھی، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سبھی کافر تھے، مگر یہ بات عام طور سے مشہور کر دی علماء نے، لکھنے والوں نے، مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے، کہ مکے میں سبھی کافر تھے، لہذا رسول اللہ کا خاندان بھی کافر و بت پرستوں کا خاندان تھا۔ آگے پیچھے انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ 40 برس تک رسول کو کس پوزیشن میں رکھیں گے، رسول کس گھر میں رہیں گے، کس گھر میں پلیں گے، کس گھر میں کھانا کھائیں گے، کس گھر میں پانی پئیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں جاگیں گے، کیسے شادی ہوگی، کیسے بیاہ ہوگا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اٹھا کے نظر انداز کر دیں اور یہ کہہ دیا کہ وہ کافر تھے سب لوگ۔ ایک بات تو یہ خاندان کے تعلق سے تھی، اور 3 باتیں ان کی ذات سے متعلق۔ ایک یہ کہ وہ نورانی نہیں ہیں بلکہ ہمارے جیسے بشر ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ عالم نہیں ہیں، بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس دنیا میں آئے تو بے پڑھے لکھے تھے وہ، اور تیسری بات یہ کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ حکومت کا جو رسول ہے اور ملوکیت کا جو رسول ہے، اور بنی امیہ و بنی عباس کے مورخین و محققین نے جو رسول پیش کیا ہے، وہ رسول نہ نورانی ہے، نہ معصوم ہے، نہ عالم ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو روایتیں چلتی ہیں اس کے اندر غلطیاں بھی آتی ہیں رسول سے، وہ ایک عام آدمی کی طرح کا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں سامنے کہ جو وہ بالکل ہی ایک آرڈینری آدمی کی حیثیت سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس رسول جو ہے وہ نورانی ہے، اور وہ بارگاہ قدس کا پڑھا ہوا ہے، اور وہ معصوم ہے، اور یہ تینوں چیزیں، اس کا نورانی ہونا، اس کا بارگاہ قدس کا پڑھا ہونا، اور اس کا معصوم ہونا، ان تینوں چیزوں کو ہم کوئی فضیلت کے اوپر نہیں معمول کرتے کہ یہ فضیلت ہے اس کی، بلکہ دین کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نورانی نہ ہوگا، اگر وہ عالم نہ ہوگا، اگر وہ معصوم نہ ہوگا تو دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا ہے، لہذا اس کا نورانی ہونا، عالم ہونا، معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جو ہم نے روز اول سے کہیں، اور آج تک ہمارا فرقہ، ہمارا عقیدہ، چونکہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو یہ بتایا تھا، لہذا ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم آج تک اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ عالم ہیں، نورانی ہیں اور معصوم ہیں۔ اب اس میں جن علماء نے ان کو نورانی نہیں لکھا، عالم نہیں لکھا، معصوم نہیں لکھا، انہوں نے قدم قدم کے اوپر ٹھوکریں کھائیں، جن میں سے میں خالی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ آج 1400 برس سے تمام مسلمانوں کی کتابوں میں، ہماری کتابوں کے علاوہ، بخاری اور مسلم سمیت تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جبرائیل آئے، انہوں نے آن کے رسول کا سینہ چیرا اور ان کا دل نکالا، اور دل نکال کے اس کو دھویا اور پاک کیا، اور اس کے اندر نور ایمان رکھا اور نقطہ کفر نکال کے پھینکا، اور اس طریقے سے ان کو رسالت کے لیے تیار کیا۔ ان کا قلب جو ہے اس کو رسالت کے لیے، دل کو ان کے تیار کیا اور اس کو دھویا گیا۔ اب اس کے اندر بڑے کلی پھرنے لگے کہ وہ تشت آسمان سے آیا تھا، وہ پانی عرش سے آیا تھا، اور وہ سونے کا تشت تھا۔ اب وہ سونے کا ہو یا ہیرے کا ہو یا جو بھی ہو، بہرحال اس کے اندر ان کا دل دھلا اور صاف ہوا، اور اس کے بعد وہ سینے میں رکھا گیا۔ یہ روایت جو ہے یہ 1400 برس سے مشہور، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
شاید کوئی ایسا ہو جس کے لیے نہیں ہو، ورنہ ہر ایک کوئی روایت سنی ہوئی ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ اس طرح کی روایت عالم اسلام میں ہے کہ جبرائیل نے ان کا دل نکالا اور دھویا اور صاف کیا۔ آج یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ روایت جو ہے یہ اس زمانے کے ملاؤں کی جہالت پر تو دلیل بن سکتی ہے، باقی یہ روایت جو ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں اصلیت نہیں ہے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں اصلیت نہیں ہے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اور علم ترقی کرتا گیا اور میڈیکل سائنس ترقی کرتی گئی، تو آج پہلے کے زمانے میں آدمی یہ تصور کرتا تھا کہ خیالات کا مرکز، محبت و عداوت کا مرکز دل ہے، اور خیالات کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، نفرت کا تعلق دل سے ہے، ایمان و کفر کا تعلق دل سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے مانتا تھا۔ آج کی میڈیکل سائنس نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ دل کی کوئی حیثیت جز اس کے نہیں ہے کہ وہ ایک پمپنگ مشین ہے جس کا کام ہے کہ باڈی سے بلڈ لیتا ہے اور باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ اس کے آگے دل کی اور دوسری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ اعضائے انسانی میں ایک ایسی مشین ہے کہ جو ساری باڈی کا خون اپنے اندر جمع کرتی ہے، اور اس کے بعد ساری باڈی کو خون سپلائی کرنے والا بھی دل ہے اور ساری باڈی سے خون وصولنے والا بھی دل ہے۔ جہاں تک خیالات کا سوال ہے، جہاں تک فکر کا سوال ہے، جہاں تک محبت و نفرت کا سوال ہے، جہاں تک کسی سے عقیدت یا کسی سے عدم عقیدت کا سوال ہے، ان سب چیزوں کا مرکز دماغ ہے، اور جو کچھ خیالات آتے ہیں وہ دماغ میں آتے ہیں۔ محبت کا مرکز بھی دماغ ہے، نفرت کا مرکز بھی دماغ ہے، ایمان کا مرکز بھی دماغ ہے، کفر کا مرکز بھی دماغ ہے، فکر کا مرکز بھی دماغ ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ دل جو ہے اس کا تعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ پمپنگ مشین ہے، وہ باڈی کے اندر خون پہنچاتا ہے اور باڈی سے خون لیتا ہے۔ یہ دو کام ہیں اس کے، ایک طرف وہ خون لے رہا ہوتا ہے باڈی سے اور دوسری طرف باڈی کو خون سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دو کام ہیں دل کے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام دل کا نہیں ہے۔ خیالات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبت و نفرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان و کفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصطلاحاً محاورہ ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، یا دل میں ایسا آیا، یا دل نے ایسا سوچا۔ نہ دل میں آتا ہے کچھ، نہ دل سوچتا ہے کچھ، نہ دل کے اندر کچھ خیال آتے ہیں۔ یہ زبان ہے اور بولنے میں استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑھ گیا، انہوں نے ایسی باتیں کی، ہمارا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے ایسی باتیں کی، سمجھے آپ؟ تو یہ تمام چیزیں، ورنہ نہ دل ٹوٹتا ہے نہ دل بڑھتا ہے، یہ تمام چیزیں محاورے ہیں جو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اصلی چیز جو ہے جس سے تمام چیزوں کا تعلق ہے وہ دماغ ہے۔ تو اگر رسول کو کفر سے دھویا جا رہا تھا اور ایمان ان کے اندر داخل کیا جا رہا تھا تو دل نہ دھلتا، دماغ دھلواتے علماء۔ اس لیے کہ دل کا کوئی تعلق ہی اس سے نہیں ہے، دل کا کوئی لینا دینا ہی اس سے نہیں ہے، دل کا کوئی معاملہ ہی اس سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں جہالت عام تھی، لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کے پہلے لوگ کچھ اور سمجھتے تھے، آج کچھ اور ہے اس کی تھیوری۔ سینکڑوں علوم میں، میڈیکل سائنس میں آدمی کے فالج گر جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اس کی رگوں میں خون جم گیا ہے، اس لیے یہ ہاتھ پیر بیکار ہو گیا ہے۔ آج تحقیق نے بتایا کہ نہیں، دماغ میں کلاٹ پڑ جاتا ہے، اس سے باڈی پر اثر پڑتا ہے، رگوں میں خون کچھ بھی نہیں جمتا ہے۔ تو اب جو پہلے کے لوگ سوچتے تھے اس کے لیے لوگ کہتے تھے اب یہ تو لوگوں کی جہالت تھی اور ناسمجھی تھی، نہیں جانتے تھے اس لیے ایسا سوچتے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سابق لوگوں کی غلطی جو ہے وہ سامنے آتی جاتی ہے، اور جو غلطیاں سامنے آتی جاتی ہیں ان سے لوگ رد کرتے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو معتبر کتابوں میں اور صحیح کتابوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں، ان روایتوں کے لیے علماء اسلام کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اس کو؟
تو عزیزان گرامی اس طرح کی روایتیں یہاں سے وہاں تک کہ رسول اللہ بھول گئے اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. کتاب میں لکھا ایک عام پیش نماز کے لیے ہم جو بات نہیں سوچ سکتے ہیں، جو ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اگر ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو شاید وہاں محلے والے یا بستی والے جو پیش نماز کو رکھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ تشریف نہ لائیے، کل سے ہم دوسرے آدمی پیش نماز بنا لیں گے، کہ وہ جناب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے بعد ایک دفعہ بیچ میں نماز توڑے اور کہے معاف کرنا میں بھول گیا تھا، مجھے ابھی غسل بھی کرنا ہے، اور یہ کہہ کہ وہ چلا جائے وہاں سے غسل کر کے آئے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا اور نماز پڑھانے کی فکر. تو اس طرح کے قصے، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے محملات جو رسول اللہ کے سلسلے میں لکھے گئے، یہ تمام چیزیں اسلام کی تاریخ کو بھگاتی ہیں اور مسخ کرتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ویسے ہی رسول سامنے آتا ہے اور ویسی تصویر جو ہے بن کے سامنے آتی ہے. تو عزیزان گرامی 3 باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک نورانیت، ایک علم، اور ایک عصمت. جہاں تک عصمت کا تعلق ہے وہ بھی دین کی ضرورت ہے، جہاں تک نورانیت کا تعلق ہے وہ بھی دین کی ضرورت ہے، اور جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ بھی دین کی ضرورت ہے. اب میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر آپ غور کریں کہ اس کے اندر صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے. تو اللہ نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے تعلیم کتاب دینے کے لیے. جب کوئی کسی کتاب کی تعلیم دینے آئے تو ضروری ہے کہ اس کتاب کو پوری طرح خود پڑھے ہوئے ہو. کیونکہ یہ بھی مدرسہ ہے اور یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، اور دنیا کے سینکڑوں مدرسے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں. پڑھانے والے کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس کتاب سے واقف ہو جس کو پڑھا رہا ہے، اور یا وہ نوکری چھوڑ دے اگر پڑھا نہیں سکتا ہے. اگر میں اس کتاب کو پڑھا نہیں سکتا ہوں تو مجھے وہ نوکری چھوڑ دینا چاہیے. میں بچوں کو گمراہ کروں اور غلط سلط پڑھاؤں، یہ بہت بڑی اخلاقی جرم ہے، بہت بڑا. یا میں پڑھا سکتا ہوں اور اگر نہیں پڑھا سکتا ہوں تو مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے. اور دوسری بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خالی لوگ ایسے ہی پڑھانے کے لیے نہیں آ جاتے ہیں، بلکہ ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر انسٹیٹیوشن میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو چیک کرتی ہے، اپائنٹمنٹ کرتی ہے، سلیکشن کرتی ہے، انتخاب کرتی ہے. ڈگریوں کا اعلان ہوتا ہے، کوالیفیکیشن کا اعلان ہوتا ہے، اس کوالیفیکیشن کے مطابق لوگ آتے ہیں، اس کے بعد بھی چیک کیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پوچھا جاتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اور اس کوالیفیکیشن کا آدمی آ گیا تو اب پوچھنے کا کیا سوال ہے؟ ان کا نہیں پوچھتے اس لیے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں. معلوم ہوا کہ ذمہ داری دونوں کی ہے، امپلائی کی بھی ذمہ داری ہے، نوکری کرنے والے کی، کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، اور امپلائر کی بھی ذمہ داری ہے، نوکری دینے والے کی، کہ وہ بھی اس بات کو یقینی بڑھائے کہ جس کو وہ نوکر رکھ رہا ہے وہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں. تو اب رسول قرآن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ رسول کی بھی ذمہ داری ہے اور اللہ کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ بھی دیکھے کہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، رسول بھی دیکھے پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. جو پڑھانے کے لیے اپائنٹ کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھ لے کہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، اور جو پڑھانے کے واسطے آ رہا ہے تعلیم دینے کے لیے وہ بھی دیکھ لے کہ میں پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں. اب کتاب کی تعلیم کا جہاں تک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتاب میں کتنا علم ہے، کتاب میں کتنا علم ہے. کتابیں الگ الگ ہیں، بچوں کو پڑھانے کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، اس سے بڑے بچوں کی کتابیں اور ہوتی ہیں،
ہائر سیکنڈری کی کتابیں اور ہوتی ہیں، کالج کتابیں اور ہوتی ہیں، یونیورسٹی کتابیں اور ہوتی ہیں، ریسرچ اسکالرز جن کتابوں سے گائیڈ ہوتے ہیں وہ کتابیں اور ہوتی ہیں۔ تو کتاب تو یہاں سے وہاں تک کتاب ہے، کتابوں کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جس کتاب کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، جس کا نام قرآن پاک ہے، اس کا معیار علم کیا ہے؟ یہ کس اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے؟ پرائمری کی ہے کہ سیکنڈری کی ہے کہ کالج کی ہے کہ یونیورسٹی کی ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو کتاب نے اپنا علم بتایا کہ لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ معلومات دنیا میں جتنے علم آج تک آئے ہیں اور دنیا میں جتنے علم قیامت تک آئیں گے وہ سب قرآن مجید کے اندر جمع ہیں۔ تو جو قرآن پڑھانے آئے وہ صبح ازل سے لے کے آخر قیامت تک کے جتنے علوم ہیں سب کا مجمع ہونا چاہیے اس کا سینہ، جبھی قرآن پڑھا سکتا ہے، ورنہ قرآن نہیں پڑھا سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ادارہ ایسا ہے جو اتنا بڑا عالم تیار کر دے کہ جو قرآن پڑھا دے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وہاں سے پڑھ کے آئے، وہاں سے پڑھ کے آئے تو اب وہ پڑھائے گا، وہ پڑھائے گا۔ دنیا کے اندر جو عمر ہے انسان کی 25 برس، 30 برس، 50 برس، 100 برس، ارے زیادہ زیادہ مان لیجئے 900 برس حضرت نوح کی عمر، تو اس کے اندر بھی تو آدمی پڑھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا آدمی، اس لیے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 1 سال 2 برس پہلے کی بات ہے کہ آئیے مولانا تحویل آئیے، بسم اللہ آئیے، بسم اللہ۔ ہاں تو ایک سیمینار ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز میں زبانوں کے اوپر، تو اس سیمینار کی فائنڈنگز آئی تھیں اخباروں میں، تو اس میں چھپا تھا کہ دنیا میں پورے گلوب کے اوپر 7000 زبانیں اور لہجے ہیں جو بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ 7000 زبانیں اور لہجے، خالی زبانیں نہیں، زبانیں اور لہجے ہیں جن میں انسان افہام و تفہیم کرتا ہے، اپنی بات کہتا ہے اور اس کی بات دوسرا سمجھتا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس میں انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی ہیں اور ایسی چھوٹی زبانیں بھی ہیں جس کو ایک قبیلے کے چند آدمی بولتے ہیں، مگر ٹوٹل جو ہے تعداد وہ 7000 ہے۔ تو علوم کو چھوڑ دیجئے، صرف زبانوں کی حد تک اگر کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ میں دنیا کی ہر زبان سیکھ لوں، صرف علم نہیں، علم الگ ہے، صرف دنیا کی ہر زبان سیکھ لوں تو 7000 زبانیں ہیں۔ اگر 1 سال ایک زبان کے لیے رکھا جائے اس لیے کہ بڑی بڑی زبانیں بھی ہیں، اس میں 1 سال زیادہ لگ جائے گا، تو ایوریج کے حساب سے 1 سال اگر ایک زبان کے لیے رکھا جائے تو اللہ سے اسپیشل زندگی کی اپلیکیشن دینا پڑے گی کہ معبود ہم زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہم کو عمر خصوصی عنایت فرما، کم از کم 7000 برس کے ہم زبانیں سیکھ لیں۔ اب وہاں سے جواب آیا مبارک ہو آپ کو 7000 برس کی زندگی مل گئی، سیکھیے۔ فوراً دوسری اپلیکیشن موو کیجئے کہ معبود اسپیشل میموری بھی دے، یادداشت، اس لیے کہ 25-50 برس پہلے جو پڑھا تھا وہ تو بھول گئے ہیں، 5000 پہلے اور 6000 برس پہلے جو پڑھیں گے وہ کہاں دماغ میں یاد رہے گا، وہ تو بھول جائیں گے، لہذا ایک دفعہ جو پڑھیں وہ بھولیں نا۔ خیر چلیے صاحب، وہاں سے جواب اس کا بھی آ گیا، ان کا رے مبارک ہو آپ سے بڑھ کے خوش نصیب نہیں،
آپ کو اللہ نے یادداشت بھی گرانٹ کر دی. آپ جو ایک دفعہ آپ پڑھیے گا یاد رہے گا آپ کو, بھولیے گا نہیں. اب پڑھنے بیٹھ گئے, 7,000 برس پڑھتے رہے, اور 7,000 برس پڑھ کے پسینہ پوچھتے ہوئے اٹھے اور دنیا پر حقارت سے نظر کی اور کہا کہ ہم دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں. تو علم کے کاروان نے کہا لگایا کہ اس پاگل بڈھے کو دیکھو, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. آج سے 7,000 برس پہلے دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان کو پڑھ کے کہہ رہا ہے دنیا کی ہر زبان جانتا ہوں. علم تو 7,000 برس پہلے آگے نکل چکا ہے, یہ تو گرد کارواں بھی نہیں ہے. یہ کون پاگل بک رہا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ تو گرد کارواں بھی نہیں ہے, یہ میرا کارواں بننے کی بات کر رہا ہے. یہ تو علم کا قافلے 7,000 برس پیچھے چل رہا ہے. یہ کہاں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی, علم وہ سمندر ہے کہ جو کوئی آدمی پی نہیں سکتا. تو آپ قرآن مجید تمام علوم کا مجموعہ ہے, اور رسول یہ علوم پڑھانے کے لیے آئے ہیں. یہ علوم پڑھانے کے لیے آئے ہیں سرور کائنات. لا ردمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری آف کانگریس کہلاتی ہے امریکہ میں, جس کے اندر دعویٰ یہ کرتے ہیں لوگ کہ جتنی کتابیں پریس سے نکلی ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. مینuscripts کا دعویٰ نہیں کرتے, وہ جو کتابیں ضائع ہو گئی اس کا دعویٰ نہیں کرتے, کہتے ہیں جو پریس سے نکلی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں, لیکن لائبریری مکمل نہیں ہے. کیوں مکمل نہیں ہے؟ سن 2015 میں جو کتاب آئے گی وہ آج اس میں کہاں ہوگی؟ سن 2020 میں جو لٹریچر آئے گا وہ آج اس میں کہاں ہوگا؟ سن 2050 میں جو آئے گا وہ آج کہاں ہوگا اس کے اندر؟ لائبریری آف کانگریس تو ہر دن بڑھ رہی ہے, اور قرآن مکمل ہے. لہذا قرآن کو آپ لائبریری آف کانگریس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لائبریری آف کانگریس جا کے دیکھیے انشاءاللہ اگر موقع ملے تو جتنی کتابیں اس کے اندر ہیں اس کو دیکھ کے آپ ایک نظر میں تاڑ جائیے گا کہ اگر پوری زندگی آپ پڑھتے رہیے تو اس لائبریری کا ایک سیکشن بھی پڑھنا پائیے گا. بہت بڑی بلڈنگ میں ہے, بہت بڑی بلڈنگ میں ہے. ایک دن میں آپ بلڈنگ گھوم نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں